اور اس میں وہ اویس ربانی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ جسٹیفائی ہیں وہ لوگ کرنے میں، کیونکہ وہ خام خواہ میرے بھی آپ کے اوپر کمٹمنٹ کر رہے ہیں. میں نے کبھی کسی کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کی ہے مناظرے کی؟ کبھی نہیں کی ہے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26 نومبر کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ مناظرہ کی خبریں اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. یہ مناظرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس مناظرہ کے لیے اینکر پرسن اویس ربانی صاحب نے فریقین کی رضامندی حاصل کی ہے کہ نہیں؟ اویس ربانی صاحب نے 26 نومبر کی جو تاریخ اناؤنس کی ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا کی رضامندی سے اس کو اعتماد میں لینے کے بعد اور فریق ثانی کو اعتماد میں لینے کے بعد کی ہے، یا کہ اپنی طرف سے 26 نومبر کی تاریخ اناؤنس کر دی ہے؟ اور اس مناظرہ کا پس منظر کیا ہے؟ اور بالخصوص اویس ربانی صاحب نے میرے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس پر چند گزارشات آپ احباب کے سامنے پیش کرنی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے اس پر باقاعدہ طور پہ اپنے آفیشیل چینل سے ایک کلپ اپلوڈ کیا اور اویس ربانی صاحب کو جواب دیتے ہوئے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلہ میں بیٹھنے کے لیے مناظرہ کے لیے تیار ہوں، آپ انجینئر محمد علی مرزا کو رضامند کر لیں. مناظرہ کی گفتگو کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 17 جولائی کو اویس ربانی صاحب نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ میں اپنے پروگرام میں اور مولانا کے اندر انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلہ میں کسی عالم دین کو بٹھانا چاہتا ہوں، آپ کومنٹس میں بتائیں کہ کس کو بٹھایا جائے. بہت سارے لوگوں نے کومنٹس کیے اور میرا نام دیا کہ مفتی راشد محمود رضوی کو بٹھایا جائے. اس کے بعد پھر مولانا محمد عدیل قادری صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل سے ایک چھوٹا سا کلپ اپلوڈ کیا 18 جولائی کو، اور اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کے نام دیے. اہل سنت و جماعت بریلویوں کی طرف سے بالخصوص سر فہرست میرا نام دیا گیا کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلہ میں اگر بٹھانا چاہتے ہیں تو ہمارے اہل سنت کی طرف سے مفتی راشد محمود رضوی کو بٹھائیں. اس پر پھر اینکر پرسن اویس ربانی صاحب نے 2 اگست کو ایک چھوٹا سا کلپ اپلوڈ کیا اور اس میں یہ کہا کہ جن لوگوں کے نام آپ لے رہے ہیں ان سے جب رابطہ کیا جاتا ہے تو یہ فون اٹینڈ نہیں کرتے اور شاید یہ انجینئر کے نام سے گھبراتے ہیں. سب سے پہلے سنی ریسرچ سینٹر کی جانب سے ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ اچھا مواد دیکھنے کو آئے گا. یہاں سے ایک پوڈ کاسٹ رسپانس آیا ہے اور انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ نام میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ان کو ان کے ساتھ بٹھائیں. ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. مزید آسانی تب ہو جب آپ ان لوگوں سے بات کر کے ان کی رضامندی سے ان کا نمبر لے لیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہیں. یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں اگلے پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا، آپ نے کہہ دیا ان کو بلائیں اور ہم بھی بلانا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کریں، تو یا تو وہ انجینئر صاحب کے نام سے گھبرا جاتے ہیں یا پھر وہ کسی اور عالم کے نام سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہوگا کیا، یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. 14 اگست کو مولانا محمد عدیل قادری صاحب نے ایک دوسرا کلپ اپلوڈ کیا میرے ساتھ مشاورت کر کے اور میری رضامندی لی، میرے ساتھ بات کی اور میں نے ان کو کہا کہ بالکل آپ میری طرف سے ان کو کہہ دیں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں بالکل نہیں ڈرتا، 24 گھنٹے تیار ہوں، آپ انجینئر محمد علی مرزا کو رضامند کر لیں. اور پھر باقاعدہ میں نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے باقاعدہ اپلوڈ کیا ایک بیان اور اس میں اس بات کا اظہار و اعلان کیا کہ میں مرزا کے مقابلہ میں 24 گھنٹے تیار ہوں، آپ مرزا کو رضامند کر لیں. اصولی طور پہ چاہیے تو یہی تھا کہ اویس ربانی صاحب نے اگر یہ بات کی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا میرے دوست ہیں اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ایک محقق وہ ریسرچر ہیں، جس طرح انہوں نے متیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ متیرہ جو ایک عالمہ فاضلہ اور علماء کی رہنما، محترمہ فاضلہ عالمہ مشائخ کی رہنما خاتون متیرہ کے ساتھ بھی آپ کے پروگرامز رہے ہیں، یعنی اچھی بات ہے. اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ وہ محقق ہیں، ریسرچر ہیں. تو جب یہ سارا کچھ آپ یہ کہتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی کا اظہار بھی کرتے ہیں تو اویس ربانی صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو اعتماد میں لیتے، مرزا کی رضامندی لیتے اور لینے کے بعد آپ کہتے کہ میں نے مرزا کو رضامند کر لیا ہے، وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور مفتی صاحب آپ ہمیں وقت دیں اور ٹائم دیں. تو میں تو اعلان کر چکا ہوں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اویس ربانی صاحب نے یا ان کی ٹیم کے لوگوں نے جب بھی رابطہ کیا
تو بس یہی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں. پوڈ کاسٹ کرنا یہ دوسرا مسئلہ ہے. اب جب اویس ربانی صاحب سے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو یہ میرے ساتھ جو انہوں نے رابطہ کیا اور اس میں جو میسیجز کیے تو وہ سکرین شاٹ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے رابطہ کیا, جواب نہیں آیا. جواب کس چیز کا نہیں آیا؟ میں تو باقاعدہ اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں, پھر بھی آپ کہیں کہ جواب نہیں آیا. جس بات کا جواب آپ چاہتے ہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے, وہ ہے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کا مسئلہ. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, پروگرامز کریں تاکہ لوگوں تک آپ کی بات پہنچے, ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ دوسرا مسئلہ ہے. آپ پہلی بات پہ قائم رہیں جو آپ نے کی ہے مرزا کے مقابلہ میں بٹھانے کی, آپ اس پہ آئیں. یا تو یہ کہیں کہ نہیں مرزا رضامند نہیں ہے, مرزا کو میں نے اعتماد میں لیے بغیر اپنی طرف سے بڑک مار دی تھی لیکن مرزا اس پر رضامند نہیں ہے, آپ اعلان کر کے کہیں. وہ آپ کہہ نہیں رہے اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ گویا کہ میں نے جو ہے وہ آپ کو جواب نہیں دیا. میں آپ کو جواب آفیشیل طریقے سے ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں کہ میں مرزا کے مقابلہ میں مناظرہ کرنے کے لیے, مباحثہ, مکالمہ جو بھی آپ کہیں, بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آپ مرزا کو بلائیں, آپ اس کو رضامند کریں. آپ پہلی بات پہ ہیں, پہلی بات پہ قائم رہیں کہ آپ نے مرزا کے مقابلہ میں بٹھانا ہے. اور آپ لوگوں کو سکرین شاٹ بھیج رہے ہیں میسیجز کے ذریعے, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب مفتی صاحب کی طرف سے جواب نہیں آ رہا. کیوں نہیں جواب آ رہا؟ میں تو ویڈیو بنا کے جواب دے رہا ہوں. ہاں, جو پوڈ کاسٹ کا مسئلہ ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے, وہ میں نے آپ کے ساتھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں, یہ دوسرا مسئلہ ہے. اور واقعتاً آپ ہمارے نزدیک قابل اعتماد شخص نہیں ہیں. آپ کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ کریں نہ کریں یہ دوسرا مسئلہ ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ جو آپ نے مرزا کے حوالے سے بات کی تو یقیناً آپ نے مرزا کو اعتماد میں نہیں لیا. مرزا جیلمی آپ کو جھوٹا بھی کہہ رہا ہے اور باقاعدہ جو اس نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے اس کا تھمبنیل یہ دیا کہ اویس ربانی بھائی جھوٹ بولنا بند کریں. مرزا جیلمی آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہے, آپ کو شرارتی کہہ رہا ہے اویس ربانی صاحب. یہ ساری شرارت اس کی وجہ سے ہوئی. اور آپ کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اویس ربانی صاحب نے یہ حرکت کی ہے, اور یہی حرکت کی ہے وہ ہمارے ایک بھائی نے, اویس ربانی نے بھی, اس نے بھی یہی حرکت کی کہ اس نے پکڑ کے پوری ویڈیو بنا دی ہے. ساری غلطی اس سے ہوئی ہے. اس حرکت کو شرارت کہا ہے, یہ ساری شرارت اس کی وجہ سے ہوئی. اور یہاں تک کہا ہے کہ اویس ربانی خام خواہ میرے بہاف کے اوپر کمنٹمنٹ کر رہے ہیں. میں نے کب کسی کے ساتھ کمنٹمنٹ کی ہے مناظرے کی؟ کبھی نہیں کیا الحمدللہ. کیونکہ وہ خام خواہ میرے بیاف کے اوپر کمٹمنٹ کر رہے ہیں. میں نے کبھی کسی کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کیا مناظرے کی؟ کبھی نہیں کیا الحمدللہ. تو وہ تو انکار کر رہے ہیں کہ میں نے تو مناظرہ کی کمٹمنٹ کی نہیں ہے, وہ تیار ہی نہیں ہے. اور آپ یہ ہے کہ اناؤنس کرتے جا رہے ہیں 26 نومبر کی تاریخ کو, اور پھر آپ یہ علماء کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ علماء انجینئر کے نام سے گھبراتے ہیں. اور اس پر بھی آپ نے یہ کہا کہ میں نے کب علماء کی لسٹ کا ذکر کیا ہے کہ علماء کی یہ لسٹ ہے جو علماء انجینئر کے نام سے گھبراتے ہیں. میں نے تو ان لوگوں کا کہا جن کے نام آپ نے دیے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں علماء کو کہہ رہا ہوں کہ وہ گھبرا جاتے ہیں؟ نہ, یہ آپ نے غلط کیا ہے. اور یہ اگر لوگ ویڈیو سننے کے باوجود غلط کریں, سوچیں روایات کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے, حدیث کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے, دین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. تو اب مولانا محمد عدیل قادری صاحب نے جن کے نام دیے ہیں وہ کوئی فلمی ایکٹروں کے نام دیے ہیں, کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام دیے ہیں, علماء کے نام دیے ہیں نا. علماء کے نام آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ ان کو مرزا کے مقابلہ میں بٹھایا جائے. اور آپ نے یہ کہا کہ علماء کے ساتھ جب رابطہ کیا جاتا ہے تو یہ انجینئر کے نام سے گھبراتے ہیں. تو یہ کس کے بارے میں آپ نے کہا؟ علماء کے بارے میں کہا. اب آپ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ویڈیو سننے کے بعد بھی جو لوگ یہ غلط کہہ رہے ہیں تو دیکھیں کہ یہ روایات کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے, یہ احادیث کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے, یہ دین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. اور یہ جملہ کہہ کے آپ نے میری ثقافت و عدالت پہ جرح کیا ہے. گویا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے کوئی آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو غلط رنگ دیا ہے. کیسے غلط رنگ آپ نے دیا ہے؟ علماء کے نام آپ کے سامنے بیان کیے گئے اور علماء کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ یہ مرزا کے مقابلے میں اس کا نام سن کے گھبراتے ہیں. جہاں تک میں نے یہ بات کی ہے اس پر اللہ کے فضل و کرم سے میں قائم ہوں اور میں مناظرہ کرنے کے لیے, مباحثہ, مکالمہ اور مرزا کے مقابلہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں نے تو آفیشیل طریقے سے اس کا اعلان کیا ہوا ہے. اور مرزا یہ ہے کہ آپ کو جھوٹا بھی کہہ رہا ہے, آپ کو شرارتی بھی کہہ رہا ہے, اور آپ کی اس ایکٹیویٹی کو, حرکتوں کے نام مرزا جرمی دے رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ باتیں ضروری تھیں. اب رہے گی بات مناظرہ کے حوالہ سے, تو یہ تو بات بالکل طے ہو گئی کہ پہلے دن سے لے کر آج تک اویس ربانی صاحب نے مرزا کو اعتماد میں نہیں لیا
اور مرزا کی رضامندی نہیں لی۔ اب یہ اس خفت کو مٹانے کے لیے، یا اس کو جو بھی آپ نام دے لیں، انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ 26 نومبر کو مناظرہ ہوگا اور میں علماء کو مرزا کی دہلیز پہ لے کے جاؤں گا۔ جو اہل سنت و جماعت بریلویوں کی نمائندگی کریں گے، کروڑوں بریلویوں کا نمائندہ، اس کو اویس ربانی صاحب مرزا کی دہلیز پہ لے کے جائیں گے۔ اور مرزا کا آگے بیان کیا ہے کہ مرزا جیلمی وہ اویس ربانی صاحب کو جھوٹا بھی کہہ رہا ہے اور شرارتی بھی کہہ رہا ہے، وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کا جو سابقہ ریکارڈ ہے میرے حوالے سے، بالخصوص میرے اوپر اس نے باقاعدہ ایف آئی آر کے اندر جھوٹا نام ڈلوایا ہوا تھا۔ اور اگر آپ علماء کو مرزا کے پاس لے جاتے ہیں، مرزا اگر المدد یا پولیس کہہ دیتا ہے، المدد یا رسول اللہ کہنا تو اس کے نزدیک شرک ہے، المدد یا پولیس کہہ کے وہ پولیس کو بلوا کے یہ کہہ دے کہ یہ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں، میری حد کی عزت کر رہے ہیں اور مجھے تھریٹ کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار اویس ربانی صاحب کون ہوگا؟ کیا آپ اس کی ذمہ داری لیں گے؟ جب آپ نے اعتماد میں لیا ہی نہیں اس کو، پہلے مرزا جیلمی کو اعتماد میں لے لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 24 گھنٹے تیار بیٹھے ہیں مرزا جیلمی کے مقابلہ میں بیٹھنے کے لیے۔ جب ہم اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں بریلویوں کی نمائندگی کرنے کے لیے جائیں گے تو اپنے اس وقار کے ساتھ جائیں گے جو طریقہ کار ہے مناظرہ کا، اس طریقے سے دعویٰ طے ہوگا، جواب دعویٰ ہوگا، اور پھر موضوع مناظرہ طے ہونے کے بعد شرائط و ضوابط طے ہوں گی اور اس کے بعد مناظرہ کیا جائے۔ یہ کیا طریقہ کہ آپ علماء کو اور پھر ان کے بارے میں، بالخصوص میرے والے سے آپ نے کہا کہ میں تو مفتی راشد محمود رضوی کو جانتا ہی نہیں، بلکہ آپ کو تو ہم نہیں جانتے، ابھی مجھے نہیں معلوم انجینئر صاحب آپ کو جانتے ہیں یا لوگ جانتے ہیں، ہماری اس میں کم عقلی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے کہہ دیا کہ جناب میں ان کو مرزا کی دہلیز پہ لانے کے لیے تیار ہوں اور میں گاڑی میں بٹھا کے ان کو لے آؤں گا۔ کیا راشد رضوی سمجھ میں آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھا ہے۔ راشد رضوی صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے میں جہلم لے کر آ رہا ہوں، آپ تیار ہیں؟ اس طرح کی جو متضاد قسم کی آپ باتیں اپنی ویڈیوز کے اندر اور اپنے جو مختلف کلپس ہیں اس کے اندر کر رہے ہیں۔ باقی رہ گیا مرزا جیلمی کا سلمان مصباحی صاحب کے حوالے سے، ان کو یہ کہنا کہ آپ اکیڈمی میں آ جائیں اور آپ میرے ساتھ بات کر لیں۔ مرزا جیلمی دیگر علماء کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کے لے کے آئیں، ان سے ویڈیو بنا کے لے کے آئیں، لیکن سلمان مصباحی صاحب کو مرزا جیلمی نے اجازت دی کہ آپ آ جائیں اور اکیڈمی میں آ کے میرے ساتھ بات کر لیں۔ یہ کیوں؟ سلمان مصباحی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مرزا جیلمی تیار کیوں ہے؟ اس کا جواب مرزا جیلمی نے خود اپنی ویڈیو کے اندر دیا ہے۔ اور یہ بندہ تو وہ ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں دو طرح کے وائزین ہوتے ہیں، ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین۔ یہ بریلویوں کا ذاکر ہے، ہاں، علم والی تو بات ہی کوئی نہیں، صرف کہانیاں، سٹوریاں، ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے۔ اور مرزا جیلمی میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے، بات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بندہ نچیز نے مرزا جیلمی کو علمی جوابات دیے ہیں، اور ایسے علمی جوابات جس کو مرزا جیلمی کے اپنے جو پکے فالورز ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس بندے نے مرزا جیلمی کو علمی جوابات دیے ہیں۔ راشد محمود رضوی صاحب ہے، وہ تو خیر بہت بڑے محدث مجھے لگے اپنی باتوں سے کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ایک بہت ہی زیادہ علمی کلپ بنایا ہے جو انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب نے تقال پر ان کا مسئلہ نمبر 36 ہے، من گھڑت روایات کے حدیث کے فتنے کا جائزہ۔ اس میں انہوں نے کچھ انجینئر صاحب کے علمی جوابات اور جو علمی پھکیاں انہوں نے دی تھی نا، اس کے جواب میں جوابی علمی جوابات اور علمی پھکیاں دی۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب ایک بہت ہی علمی اور قابل انسان ہے، وہ حدیثوں میں، قرآن میں اور جہاں جہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب غلطیاں کرتے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں جی ماشاءاللہ۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہی دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں اور یہی اہل حدیث کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں کہ یار بندہ بہت علمی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں یار علم تو بہت زیادہ ان کے پاس، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور خود مرزا جیلمی نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کروڑوں بریلویوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں۔ اس لیے مرزا جیلمی میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے ہم نے مرزا جیلمی کو ترکی بترکی علمی جوابات دیے ہیں جن کے جوابات مرزا جیلمی کے پاس نہیں ہیں، اس لیے مرزا جیلمی میرے ساتھ بیٹھنے سے گھبراتا ہے۔